عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد طارق دنیو۔ آج کے پروگرام میں کورس لائف سٹاک مینجمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ لائف سٹاک مینجمنٹ میں فارم ہاؤس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جیسا کہ آج کے پروگرام میں ماڈرن ڈیری فارم، اسٹائل ہاؤس، لوز ہاؤس سسٹم کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دیں گے، جس سے آپ کو فارم بنانے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد فیاض فارم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔ عزیز طلباء اور کسان بھائیوں، ڈیری فارمنگ میں ہاؤسنگ بنانے سے پہلے پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی کسان بھائی ڈیری فارم بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے سائٹ سلیکشن کرنی چاہیے۔ اب جو سائٹ ہے ڈیری فارم کے لیے، وہ ایک تو آبادی سے ذرا دور ہو، دوسرا وہ ایکسیسیبل ہو، روڈز اس پہ جا رہے ہوں۔ ایکسیسیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیری فارمنگ میں بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو ایکسیسیبلٹی ہو۔ اس کے علاوہ وہ جو جگہ ہے عام گراؤنڈ سے تھوڑا ایلیویٹڈ پلیس پہ ہو، زمین مضبوط ہونی چاہیے۔ ایلیویٹڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ڈیری فارم پہ بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ گند پڑ جاتا ہے ڈیری فارم پہ، تو ایلیویٹڈ پلیس ہونے کا یہ نیچرل بینیفٹ ہے کہ وہ پانی فلو آؤٹ کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سائٹ سلیکشن ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مینور ڈسپوزل آپ نے کیسے کرنی ہے، کیونکہ کاؤز جو ہیں وہ ہر روز، جو اڈلٹ کاؤ ہے تقریباً 37 کلو وہ مینور پروڈیوس کرتی ہے، گوبر پیدا کرتی ہے، تو اس گوبر کو آپ نے روز ہی ڈسپوز آف کرنا ہے، تو اس کی پہلے سے ارینجمنٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے فلش آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو پانی چاہیے۔ اب پانی جو ہے ایک اڈلٹ کاؤ کو ایک دن میں آن این ایوریج 65 لیٹر پانی چاہیے، اور اس کے علاوہ 30 لیٹر اس کی واشنگ اور کلیننگ کے لیے چاہیے، یعنی کہ 95 لیٹر پر اینیمل پر ڈے۔ ہیوج کوانٹٹی آف واٹر از ریکوائر۔ اب پانی کو انشور کر لیں کہ اس سائٹ سلیکشن میں پانی ہے۔ اگر وہ پانی ہے تو اس کا انالیسس کروا لینا چاہیے، زمین کا ٹوپوگرافیکل انالیسس بھی کروا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیری فارمنگ میں سب سے زیادہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ فیڈنگ مینجمنٹ پہ آتا ہے، تو جتنے بھی آپ کی فیڈنگ ریسورسز ہیں وہ آس پاس اویلیبل ہونے چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اگر ڈیری فارم آپ پہاڑ کے اوپر بنا دیں گے تو پھر فیڈنگ ریسورسز کو وہاں تک لے جانے میں بہت کاسٹ آ جائے گی، تو وہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا آس پاس چارہ اویلیبل ہے، ویٹ سٹرا اویلیبل ہے، کنسنٹریٹ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ دیکھنا ہے کہ اس علاقے میں جہاں آپ ڈیری فارم بنانے جا رہے ہیں، کیا اس کے آس پاس ورکرز کی اویلیبلٹی ہے، سیکورٹی کی سچویشن کیسی ہے۔ یہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے اور چیزوں کو بھی انشور کرنا ہے کہ آپ کیا یہ جو یہاں پہ ہاؤس بنائیں گے کیا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، یا آپ اس کو انوائرمنٹ پولوشن کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آپ نے پہلے خیال رکھنا ہے، اور وہاں پہ بیسک یوٹیلیٹیز کا ہونا بھی ضروری ہے، الیکٹریسٹی ہو، گیس ہو، جو باقی ضروریات ہیں وہاں پہ پوری ہونی چاہیے۔ سائٹ سلیکشن کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کنسٹرکشن کرنے سے پہلے جو فاؤنڈیشن ہونی چاہیے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے، اور جو لائن آف کنسٹرکشن ہے وہ ایسٹ ویسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان وہ سب ٹراپیکل ریجن میں ہے، جہاں پہ گرمیوں کی زیادہ پرابلم ہے۔ ہمارے ملک میں ونٹر بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، زیادہ گرمیوں کی پرابلم ہوتی ہے۔ گرمیوں میں بعض اوقات ٹمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے اوپر تک چلا جاتا ہے۔ ایسے میں جانوروں کو بہت سٹریس ہوتی ہے، تو آپ نے شیڈ کی ڈیزائن ہی ایسے بنانے ہیں کہ وہ ایسٹ ویسٹ ہوں، یعنی کہ سن لائن پہ ہوں، سورج اوپر سے گزر جائے اور ڈائریکٹ سن لائٹ جانور کو نہ ملے۔ اور ایسٹ ویسٹ پہ رکھنے سے ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ہوائیں جو چلتی ہیں وہ شمالاً جنوباً چلتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کراس وینٹیلیشن سے شیڈ کے اندر جو ہائیجینک کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں، ویٹنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو فلورز ہیں ہاؤسز کے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، ادروائز بیماریاں زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہائیجین مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاؤسنگ بناتے وقت یہ چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو جانوروں کا رہائش آپ بنانے جا رہے ہیں
کیا وہ اینیمل فرینڈلی ہیں یا نہیں. ان کے لیے اینیمل کی ساری ریکوائرمنٹ اس ہاؤس میں پوری ہونی چاہیے. مثلا اس کا آپ جو فلور بنائیں گے وہ سلپری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت قیمتی جانور ہوتے ہیں، اگر وہ سلپ ہو جائیں تو وہ جانور ڈیمیج ہو جاتے ہیں. فرش جو ہے وہ رف ہونا چاہیے، فلور. اس کے علاوہ اور جو آپ نے شیڈ کے جو چھت بنانی ہے وہ اونچی ہو. جو ماڈرن ڈیری فارمنگ میں، ابھی میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ ماڈرن ڈیری فارمنگ میں چھتیں 18 سے 20 فٹ تک اونچی ہوتی ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کراس وینٹیلیشن انشور ہو جاتی ہے. جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو اینیمل فارم ہاؤس کے بارے میں آگاہی دی، ابھی ڈاکٹر صاحب فارم شیڈ ماڈرن ڈیری ہاؤسنگ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. ہاؤسنگ کی کئی ٹائپس ہیں، جن میں سے 3 میجر میں بتانا چاہوں گا. ایک ہے ٹائی سٹال ہاؤسنگ، دوسری ہے فری سٹال ہاؤسنگ، اور تیسری ہے لوز ہاؤسنگ، جس کو آپ ٹریڈیشنل ہاؤسنگ بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ایلیبوریٹ فری سٹال ہاؤسنگ. یہ ماڈرن ڈیری فارمنگ میں فری سٹال ہاؤسنگ کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ہاؤسنگ کے اندر اینیمل ویلفیئر کو انشور کیا جاتا ہے. کہ اینیمل ویلفیئر کیا ہے کہ اینیمل کو کمفرٹیبل رہنا چاہیے، تو اس کو تمام گرمی اور سردی سے بچانا ہے، اس کو تمام نقصانات سے بچانا ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ فری سٹال. اور فری سٹال ہاؤسنگ کی ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اندر جانور کو باندھا نہیں جاتا، جانور کھلے رہتے ہیں. یاد رکھیں کہ ڈیری فارم میں جانور سے بیسٹ پروڈکشن اسی صورت میں ملتی ہے کہ جانور کو آپ کھلا اور آزاد چھوڑیں. اگر آپ اس کو باندھیں گے تو آپ اس سے اتنی پروڈکشن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. فری سٹال ہاؤسنگ کی بنیادی فیچر یہ ہیں کہ یہ سائیڈ سے 12 سے 14 فٹ اونچے ہوتے ہیں، اور درمیان سے یہ 18 سے 20 فٹ اونچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے فلور ہیں، اس کے درمیان میں ایک جو بڑا پیسج ہے، جسے 12 سے 14 فٹ پیسج جسے ہم کہتے ہیں فیڈنگ پیسج ہے، اس میں ٹرالی گزر جاتی ہے، فیڈ ویگن آتی ہے، وہ اس کے اندر فیڈ پھینک دیتی ہے. 12 سے 14 فٹ تو فیڈنگ پیسج ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 فٹ جو ہے وہ جگہ چھوڑی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیڈنگ ٹیبل. پرانے زمانے میں یہ کیا ہوتا تھا کہ جانوروں کے لیے کھلیاں اونچی بنائی جاتی تھی، 2 فٹ آگے سے 3 فٹ پیچھے سے بڑی کھلیاں اونچی ہوتی تھیں. لیکن اب جو نیا کنسیپٹ ہے ماڈرن ڈیری فارمنگ پہ ہے، وہ زمین کی سطح پہ جو ہے نا فیڈنگ ٹیبل، اسے ہم فیڈنگ ٹیبل کہتے ہیں. زمین کی سطح پہ، یعنی زمین سے تھوڑا 3-4 انچ اوپر، اسے ہم فیڈنگ ٹیبل کہتے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو جانور کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، جو اس کی جبلت میں ہے، اس نے زمین کی سطح سے کھانا ہے. اب زمین کی سطح سے جانور جب کھائے گا تو اس کے سلائیوا، اس کے منہ میں سلائیوا زیادہ پروڈیوس ہوگا، تھوک زیادہ پروڈیوس ہوگی، اور ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں 98 لیٹرز سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے اڈلٹ اینیمل میں. اور جتنا زیادہ سلائیوا پروڈیوس ہوگا اتنی زیادہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اس کے اندر نیوٹرینٹس زیادہ آئیں گے، زیادہ پروڈکشن پیدا ہوگی. اسی وجہ سے اب ماڈرن ڈیری فارمنگ میں فیڈنگ ٹیبل کا کنسیپٹ آ گیا ہے. اس فیڈنگ ٹیبل کے بعد آگے پائپ لگے ہوتے ہیں، جانور آگے نہیں جا سکتا، صرف گردن اندر لے جا سکتا ہے وہاں پہ فیڈ کھانے کے لیے. اس کے بعد تقریباً 10 فٹ کا جو ایریا ہے وہ سٹینڈنگ ایریا ہے، اور وہ جو اینیمل کا سٹینڈنگ ایریا ہے وہ زمین سے، فیڈنگ ٹیبل سے 3-4 انچ نیچے ہوتا ہے، جہاں پہ وہ گوبر کرتا ہے، یورن کرتا ہے، اور بعد میں فلش سسٹم سے وہ صاف ہو جاتا ہے. فلش سسٹم بھی استعمال ہوتا ہے فری سٹال ہاؤسنگ میں. اس کے علاوہ سکریپر بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو 10 فٹ کا سٹینڈنگ ایریا، اس کے بعد آگے جو سپیس آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اینیمل کی کیوبیکلز. وہ اینیمل کی ریسٹنگ ایریا ہوتا ہے. کیوبیکل کس طرح بنے ہوتے ہیں؟ 7 فٹ لمبا ہوتا ہے، 3.5 فٹ چوڑا ہوتا ہے، اور 4 فٹ اونچا ہوتا ہے. یہ کیوبیکل ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جانور وہاں بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھتا ہے، آٹومیٹکلی جانور بیٹھتا ہے. اگر وہ گوبر کرے بھی تو وہ سٹینڈنگ ایریا میں گرتا ہے.
اور اب وہاں پہ ماڈرن ڈیری فارمنگ میں اور خاص کر کے فری اسٹال ہاؤسنگ میں جو ریسٹنگ ایریا ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے ربڑ کے میٹ بچھائے ہوتے ہیں، کچھ نے بیڈنگ ڈالی ہوتی ہے، وہاں پہ جانور آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اور اس کی یہ سم ٹائم کچھ فری اسٹال ہاؤسنگ میں ایک رو میں کیوبیکل بننے ہوتے ہیں اور بعض کے ڈبل رو میں بننے ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ سسٹم کے تحت ڈبل رو بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک کامن پیسج ہوتا ہے، واٹر ٹرف ہوتے ہیں. جانور کی جب اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے کیوبیکل سے نکل کے پانی پی لیتا ہے. کھانے کے ٹائم پہ اس کو پتہ ہوتا ہے جب بھی فیڈ ویگن آتی ہے جانور اپنے ریسٹنگ ایریا چھوڑ کے اسٹینڈنگ ایریا پہ آ جاتے ہیں اور فیڈنگ ٹیبل پہ اپنا سائلیج فیڈ جو بھی ان کو ڈالا جاتا ہے وہ کھا سکتے ہیں. فری اسٹال ہاؤسنگ اس کو ہم سیمی کنٹرول ہاؤس بھی کہتے ہیں. اس کے اندر واٹر سپرنکلر بھی لگے ہوتے ہیں، فین بھی لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بریکٹ فین جو خاص کر کے سخت گرمیوں میں یہ بریکٹ فین اور سپرنکلر جو ہیں جانوروں کو گرمیوں سے بچاتے ہیں. خاص کر کے جو ہولسٹین فریزین کی کاؤ ہے وہ پاکستان میں آ کر گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتی، لیکن فری اسٹال ہاؤسنگ میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ واٹر سپرنکلر جو ہیں وہ پانی پھینکتے رہتے ہیں اور کچھ دیر بعد پھر پنکھے چلتے ہیں تو اس سے کولنگ افیکٹ ہوتا ہے، تو جانور اپنی ہیٹ ڈسیپیٹ آسانی سے کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس سسٹم میں جانور کمفرٹیبل ہوتا ہے اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ 1 سیکنڈ میں ٹائی اپ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے کسی جانور کو ویکسین کرنی ہے، کوئی انسیمینیشن کرنی ہے تو آپ اس کو 1 سیکنڈ میں لاک بھی کر سکتے ہیں. جہاں پہ فیڈنگ ٹیبل ہے وہاں لاک لگے ہوتے ہیں، جانور فیڈ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ ہینڈل کھینچے جانور سارے بیک پر لاک ہو جائیں گے. اب جانور کو ریسٹین کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب آپ آرام سے اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کا کوئی آپ نے کام کرنا ہے، جانور کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے، ویکسین کرنی ہے، ریکٹل پلپیشن کرنی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں اس میں سہولت ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ماڈرن ڈیری فارم کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور اب آپ کو ڈاکٹر صاحب ٹائی شیڈ ہاؤسنگ بنانے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. عزیز طلبہ، ہاؤسنگ کی دوسری ٹائپ ہے ٹائی اسٹال ہاؤسنگ. ٹائی اسٹال ہاؤسنگ میں 2 قسم کی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. ایک ہوتی ہے ہیڈ ٹو ہیڈ سسٹم میں درمیان میں فیڈنگ پیسج چھوڑا جاتا ہے، لیکن جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹیل ٹو ٹیل سسٹم. اس کے درمیان ایک کامن پیسج چھوڑا جاتا ہے اس 5 فٹ کا. اس کامن پیسج جو مقصد ہے اس کا ملکنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کامن پیسج سے نیکسٹ 1 فٹ کا جو جگہ ہوتی ہے فلور میں وہ یورن پیسج ہے. جو جانور پیشاب کرتے ہیں وہ اس کو فلش آؤٹ کیا جاتا ہے یورن پیسج کے ذریعے. اس سے آگے جو ہے 7/4 کا جو اینیمل سٹینڈنگ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ جانور کو باندھا جاتا ہے، اور اس کے آگے پھر وہی کھرلی ہوتی ہے فیڈنگ مینجر جس میں جانور کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 2 فٹ کی ہوتی ہے. اینیمل سٹینڈنگ سے آگے 2 فٹ فیڈنگ مینجر کی، اور اس سے آگے 5 فٹ کی جگہ چھوڑی جاتی ہے فیڈنگ پیسج، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیری فارمنگ میں سب سے زیادہ لیبوریس کام جو ہے وہ فیڈنگ اور ملکنگ کا ہے. اور فیڈنگ میں چونکہ جانور کو صبح شام فیڈنگ کی جاتی ہے تو فیڈنگ پیسج پہ بہت زیادہ ورک ہوتا ہے. وہاں پہ اتنی جگہ ہو کہ آپ ہینڈ ٹرالی گزار سکیں ہیں، جانوروں کو چارہ ڈال سکیں، توڑی ڈال سکیں، کنسنٹریٹ ڈال سکیں، آسانی سے وہاں سے گزرنا آسان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ٹائی اسٹال جو سسٹم ہے یہ عموماً ماڈرن ڈیری فارمنگ پہ اس کو پریفر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں جانور اتنا کمفرٹیبل نہیں رہتا. ہاں لیکن اس کی جو ہائیجینک کنڈیشن ہے وہ بھی بہتر کی جا سکتی ہے. اس میں آپ آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹم جو ہے اس میں ہولسٹین فریزن کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے. لیکن جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں جیسے سائیول کاؤ ہے یا چولستانی کاؤ ہے یا دوسری لوکل انڈیجنس بریڈز کے لیے یہ سسٹم بہتر ہے. اس میں جانور قدرے بہتر حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے تمام جو روٹین فارم ایکٹیویٹیز ہیں اس شیڈ کے اندر
وہ آسانی سے کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ملکنگ ہے، فیڈنگ ہے، اور ٹیل ٹو ٹیل سسٹم میں کچھ بینیفٹس ہیں۔ وہ بینیفٹس کیا ہیں کہ ملکنگ ٹائم پہ آپ ویٹرنرین یا کوئی آفیسر یا کوئی انچارج، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے فارم مینیجر کے کہ وہ درمیان سے گزرے تو دونوں سائڈ سے جو جانور کے ہینڈ کوارٹر ہے اس پہ نظر اس کی پڑتی ہے۔ اب جو جانوروں کو ہینڈ کوارٹر میں بیماری ہیں، مثلاً کچھ جانور جو ہیں اس کی ٹیل زخمی ہو گئی ہے، ٹانگ زخمی ہو گیا ہے، یہ جانوروں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینڈ کوارٹر جو کہ سامنے ہوتا ہے ولوا نظر آ جاتا ہے۔ اگر ولوا سوجا ہوا ہے، اس کے اندر سے کوئی لیئر یا کوئی سٹکی میٹیریل نکل رہا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور ہیٹ میں ہے، تو آپ آسانی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس جانور کو نکال کے اس کو انسیمینیشن کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملکنگ کی سپرویژن بھی بہت آسان ہوتی ہے۔ بہت سارے گوالے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ دودھ نکال رہے ہوتے ہیں، گوالوں کو انسپیکٹ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود فارمرز جو انچارج ہے اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ ملکنگ کے ٹائم پہ آپ اس کو چیک رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صفائی ہے ٹیل ٹو ٹیل سسٹم میں وہ کرنا آسان ہے، اور لیکن ٹیل ٹو ٹیل سسٹم میں ذرا فیڈنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ادروائز دس سسٹم از ویری گڈ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹائی شیڈ فارم کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور اب ڈاکٹر صاحب ہمیں لوز شیڈ فارم ہاؤسنگ کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دیں گے۔ عزیز طلبہ، ہاؤسنگ میں تیسری ٹائپ ہے لوز ہاؤسنگ سسٹم۔ یہ اولڈ ٹریڈیشنل ہاؤسنگ جو ہمارے پاکستان میں اکثریت لائف سٹاک فارم پہ موجود ہے، لوز ہاؤسنگ سسٹم میں بھی جانوروں کو باندھا نہیں جاتا۔ اس میں سمپل سا اصول ہے کہ ایک اڈلٹ کاؤ کو 40 مربع فٹ کورڈ ایریا چاہیے۔ اگر یہ 100 جانور رکھنے ہیں تو 40 کو 100 سے ضرب دیں تو 4000 اسکوائر فٹ مربع فٹ آپ کو شیڈ بنانا ہے، اور وہ اس کو کورڈ ایریا چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کو کورڈ ایریا کے علاوہ اس سے ڈبل سپیس اوپن ایریا کے لیے چاہیے، یعنی ایک جانور کو 80 مربع فٹ اوپن ایریا چاہیے جس میں وہ آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے۔ یہ لوز ہاؤسنگ سسٹم میں جو شیڈ ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک کھرلی بنائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی ارینجمنٹ ہیڈ ٹو ہیڈ سسٹم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹیل ٹو ٹیل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جانور کو باندھتے نہیں ہیں۔ لوز ہاؤسنگ سسٹم میں جانور چونکہ آزاد ہوتے ہیں، اس لیے اس کے جو فلور ہے وہ سلپری نہیں ہونا چاہیے، اور جو فلور کے اوپر جو رفنس ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ جانور کے پاؤں رک سکیں، چونکہ جانور آزاد ہوتے ہیں، سم ٹائم فیوریس ہو جاتے ہیں، اور وہ جب پھر ان کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی جو فلور ہوتا ہے لوز ہاؤسنگ سسٹم میں وہ سلوپی ہو تاکہ اگر آپ صفائی کریں تو پانی وہاں ٹھہرے نہیں اور جلدی سے نکل جائے۔ اس کے علاوہ لوز ہاؤسنگ سسٹم میں ایک چیز اور بھی انشور کرنا چاہیے کہ یہ ایسٹ ویسٹ کی ڈائریکشن میں بنے ہوں اور ان کے اندر کراس وینٹیلیشن کا مناسب بندوبست ہو۔ ادروائز اگر آپ ڈرائینس اندر سے شیڈ کی ڈرائینس نہیں ہوگی تو ہائیجینک کنڈیشن امپروو نہیں ہو سکیں گی، اور بہت ساری بیماریاں مثلاً مکھیاں، مچھر پیدا ہو جائیں گے، اور جانور سلپ بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں اور خاص کر کے مسٹائٹس پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بیماریوں سے بچنے کے لیے جو لوز ہاؤسنگ سسٹم میں انشور کرنا ضروری ہے کہ کراس وینٹیلیشن ہو۔ اس کے علاوہ شیڈ اس طرح سے بنائیں کہ وہاں پہ تھوڑا سن لائٹ بھی ہو تاکہ وہ ڈرائینس میں اضافہ ہو۔ جو اوپن ایریا ہے وہ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو فرش ہے وہ بھی کچا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچے فرش پہ بارش کے وقت بہت گند پڑ جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی سمپل برک ورک ہونا چاہیے۔
ब्रिक वर्क से ये फ़ायदा होता है कि जानवर स्लिप नहीं होते, कच्चे फर्श पे भी बाज़ औक़ात पर जानवर स्लिप हो जाते हैं। इसके अलावा जो ओपन एरिया है वहाँ पे वाटर ट्रफ बनाए जाते हैं। याद रखें कि वाटर ट्रफ जहाँ भी बनाएं उसके ऊपर कवर्ड एरिया होना ज़रूरी है, ताकि पानी जो है वो साफ़ सुथरा जानवर पिएँ, उसके ऊपर तिनके, पत्ते, मिट्टी ये नहीं होना चाहिए। और पानी की जो वाटर ट्रफ हैं लूज़ हाउसिंग सिस्टम में वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जानवर जब पानी पीते हैं उनके मुंह के साथ लगी हुई फीड भी कुछ गिर जाती है पानी के अंदर, तो उसके अंदर एलजी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि सब्ज़ मैल की एक एलजी जो है वो अंदर से फैल जाती है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे वाटर ट्रफ जो हैं वो उसको साफ़ करें और नीचे चूने का इस्तेमाल करें। चूने का इस्तेमाल करने से घबराएं नहीं, ये जानवर के लिए फ्रेंडली होता है, कोई इससे मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि इससे हाइजीन बेहतर होती है। लूज़ हाउसिंग सिस्टम में भी जानवर कंफर्टेबल रह सकता है। बहरहाल इसके अंदर जो मॉडर्न या सेमी कंट्रोल शेड्स की सहूलियात नहीं होती। ये शेड जो हैं इस मिल्किंग के लिए बिल्कुल फिट नहीं होते। हाँ, लूज़ हाउसिंग सिस्टम में जब मिल्किंग का टाइम हो तो आप जानवरों को इस शेड से निकाल के एक अलग से मिल्किंग पार्लर पर ले जाना ज़रूरी है, यहाँ पे मिल्किंग मुनासिब नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में मॉडर्न डेयरी फार्म, लूज़ हाउसिंग और टाई शेड हाउसिंग के बारे में तफसील से देखा, इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद तारिक दुनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।